اب 2018 کا الیکشن ہے، میں تو وہی کچھ دیکھ رہا ہوں، وہی لوگ آ کے پیچھے دائیں بائیں ہوئے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 70 سال سے جو مشق ہو رہی ہے وہی دوبارہ ہونے والی ہے۔ وہ ایک پچھلا وقت تھا تو ایک بدبخت شخص مسلط ہو گیا، تو جب لوگوں نے کہا کہ اس سے جان چھوٹے تو جان چھوٹ گئی، تو پھر اس سے بدترین شخص بیٹھ گیا۔ تو میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو یہ موتیا اترتا رہے گا، اس لیے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں۔ جب ہم خود اچھے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی چھتریاں تان دی جائیں گی، ہمارے اوپر اس کی رحمتیں سایہ فگن ہوں گی، ورنہ یہ مشق ہمارے اوپر ہوتی رہے گی اور ہم ظلم کا، تعدی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا انداز معاشرت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہے کہ بدترین حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ماتحت خائن ہوں اور تمہاری اولادیں نافرمان ہو، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں اس طرح عطا کی جائے گی۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تمہیں تشتت میں مبتلا کر دیا جائے گا، تمہیں تفریق میں مبتلا کر دیا جائے گا، تم باہمی گروہی تقسیم میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سکون، طمانینت، امن جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے مفقود ہوگی۔ تم اپنے گھر کے اندر بھی قرار کی زندگی نہیں کاٹ سکو گے، بے چینی اور اضطراب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ یہ سزا ہے رب سے دوری کی، یہ سزا ہے جو ہے وہ تمہارے اعمال بد کی۔ جب معاشروں میں، قوموں میں، گھروں میں، افراد میں، اداروں میں ظلم پنپتا ہے تو پھر قوم طمانینت اور سکون اور آرام اور راحت کی زندگی نہیں پا سکتی۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کے نظم کو دیکھ لیں، اگر ساس کا بس چلے تو وہ اپنی بہو کے ساتھ ظلم، زیادتی اور تعدی کرنے سے گریز نہیں کرتی، اور اگر بہو غالب آ جائے اور شوہر اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ہاتھوں سے ماں کا استحصال کرواتی ہے۔ اسی طرح آپ آگے پھیلتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیں کہ جس کے بس میں جو ہے وہ کرنے سے گریز نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہم اس صورتحال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگی، اور ظلم اور جبر نچلی سطح سے لے کے اوپر والی سطح تک اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا اور اپنے دامن کو اس سے بچانا ہوگا۔ جب اپنے دامن کو ظلم سے، جور سے، تعدی سے ہم محفوظ کر لیں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اور وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کے دروازے بھی کھولے گا، ہمارے لیے خیر کی راہیں بھی کشادہ کر دے گا، اور برکتوں کے قافلے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے، وسائل کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔